اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت و پروگرام حکام شریعت فقہ حنفی سے متعلق مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ کیا خواتین، یہ پچھلے پروگرام کے کویسچن ہے کہ کیا خواتین شرعی پردے کا لحاظ رکھ کر سوشل میڈیا سے کسی بھی لحاظ سے کوئی ارننگ وغیرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ارننگ کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ اگر تو مطلب کوئی کفیل نہیں ہے، گھر کے حالات بہت ہی سخت ہیں، یا کفیل ہیں لیکن شوہر کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آپ ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، تو ایسی سخت ضرورت کے وقت تو شرعی پردے کے ساتھ کوئی مناسب پروگرام اگر کر کے ارننگ حاصل کرنا چاہیں کہ اس میں شرعی پردہ بھی باقی رہے اور جیسے ریسیپیز وغیرہ ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں اس طرح کر کے آپ کچھ ارننگ کر سکتی ہوں تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ارننگ کی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے تو پھر شریعت منع ہی کرتی ہے، کیونکہ عورت کا چہرہ، اس کا لباس، اس کی آواز، یہ سب پردہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر بیہودہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بعض اوقات وابستہ ہوتے ہیں، وہ کمنٹس کے اندر اتنی غلیظ قسم کی باتیں لکھتے ہیں، چاہے کوئی عورت پردے کے اندر ہو نہ ہو، لیکن مطلب بہت ہی خراب قسم کا ماحول ہے، اور اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کر بغیر کسی ضرورت کے، چاہے شرعی پردے کے ساتھ ہو، اور پھر وہ اس طرح کے کمنٹس وغیرہ کہ کسی کو اگرچہ آپ دعوت نہیں دے رہی لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اپنی ضرورت کو دیکھیے، اگر ضرورت ہے تو پھر آپ ارننگ کے لیے وہاں جا سکتی ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بالکل نہ جائیں۔ یہ دل کا جو شوق ہے نا کہ یار ہم بھی چلے جاتے ہیں، کچھ ارننگ بھی ہو جائے گی، کچھ پروگرام بھی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ میدان محشر میں آپ کے لیے سختی کا سبب بن جائے۔ یہ کہ بچی نے فرمایا کہ میوزک تو حرام ہے، بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے چٹکیاں بجا لیتے ہیں، تو کیا یہ بجانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں یہ مباح ہے، مباح کا مطلب نہ گناہ نہ ثواب۔ اب اگر یہ نامحرم کے سامنے ہو، اس کی وجہ سے نامحرم کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہو، اس کو اس انداز سے بجایا جائے کہ مطلب ایک باقاعدہ میوزک سا بن جائے اور اس سے مزید پھر دل کے اندر خیالات اور جذبات بیدار ہوں اور آدمی اس سے زیادہ خرابی کی طرف بڑھ جائے، پھر تو اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ مباح نہیں رہے گا بلکہ یہ مکروہ یا پھر اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اچھی نیت ہوتی تو ایک الگ بات تھی، مثال کے طور پہ والدہ نے حکم دے دیا ایک چٹکی بجاؤ، تو والدہ کا حکم ماننا فرض ہے، وہ چٹکی ایک دفعہ بجا لی ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ فرضی میں صورت آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہرحال ایسی چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آپ چٹکی بجا بھی سکتی ہیں، اس میں براہ راست کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ کچھ آفر کویسچن تھے، ایک میں نے کویسچن تو بیان کر دیا تھا، کسی نے کہا کہ گھر میں دو ہی عورتیں تھیں، ساس بہو، اب وہ بھائی کے چائے کے کپ میں سے تعویذ نکل آیا تو اب ہنگامہ کھڑا ہو گیا، دونوں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے نہیں رکھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعویذات ہوں، کوئی جادو ٹونا کروائے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی وہ اثر انداز نہیں ہوگا، یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ ساری دنیا والے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ان جادو ٹونوں سے بے جان گھبرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ حفاظتی تدبیر منع نہیں ہے، اگر کچھ اثرات محسوس سے ہوں علاج کروانا بھی منع نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ جب کریں گے تو آپ مضبوط رہیں گے مینٹلی طور پر، کوئی عامل جھوٹ بول کر آپ کو لوٹ نہیں سکے گا اور آپ کسی پر ظلم و زیادتی کے مرتکب نہیں ہوں گے، یہ ایک تو ذہن میں رکھیں۔ اب اگر تعویذ نکل بھی آیا، کیا پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے تعویذ محبت کا دیا ہو کہ چلو جی پیار محبت بڑھ جائے گا، ہمیشہ تعویذ کسی نیگیٹو سینس کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اب اس بات پر ہنگامہ آ رہا ہے کس نے تعویذ رکھا تھا، پھر اس پہ قرآن اٹھانا۔ اب لازم سی بات ہے کہ گھر میں دو خواتین تھیں اور ان خواتین نے ہی ایک نے رکھا تو جھوٹا قرآن اٹھائے گی اپنی عزت بچانے کے لیے، تو ایسی چیزوں کو اتنا بڑھا دینا کہ انسان گناہ کبیرہ کی طرف آئے، اگرچہ میں اس کو جائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، اس لیے بھول جائیں اس کو اور آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اور ایک دفعہ بس یہ ہنگامہ ہو گیا، امید ہے کہ اب کوئی تعویذ وغیرہ نہیں رکھے گا۔ اس سے بھی ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جو ہم آن لائن جو بزنس ہو رہا ہے آج کل، اس کے حوالے سے بڑا سوال ہے کہ اکثر خواتین بھی اس میں ہیں اور بہت سے نوجوان، بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، لیکن تو اس کی جو کمائی ہے، اس سے حاصل ہونے والا کی جو رقم ہے، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
اصل میں اس کی نوعیتیں بہت ساری ہیں جو آپ نے کویسچن کیا نا. اب وہ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں, اس میں کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں. ایک ہم صورت کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے بعض اوقات کچھ ایک ویب سائٹ ہے جو گھر پہ ڈیلیور کرتی ہے پروڈکٹس وغیرہ. میں نے اپنی ویب سائٹ پر اس کے کچھ آئٹمز جو ہیں وہ ڈسپلے کے طور پہ رکھ لیے اور آرڈر میں لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ جائز ہے, لیکن یہ نہ کہیں یہ میرا مال ہے یا میں آپ کو بیچوں گا, بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیز ہے آپ کو اتنے میں پڑے گی. تو جو کمپنی نے پیسہ رکھا ہے وہ اس پہ جو آپ نے کمیشن لینا ہے یا آپ اوپر رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ کر وہ ہے کہ وہ آپ کے سروس چارجز ہوں گے. آپ آرڈر لے لیتے ہیں, کنفرم کرنے کے بعد آپ ان کو کہہ دیتے ہیں ڈیلیوری فلاں گھر میں پہنچا دیں, تو وہ پہنچا دے گی کمپنی ڈائریکٹ, اور آپ بیچ میں اپنا کمیشن رکھ سکتے ہیں. اس میں انشورنس کوئی حرج نہیں. یہ فرمایا کہ کیا عورتیں اس طرح اوپر کو بال کر کے جوڑا بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی ہیں؟ بالکل بنا سکتی ہیں. یہ جو قرب قیامت کے وقت جوڑے کے بارے میں سرکار نے کچھ کلام فرمایا, وہ فاحشہ عورتیں ہوں گی جو اس طریقے مخصوص اپنے طرف سے بنائیں گی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اونٹ کے کوہان کی طرح بال ان کے اونچے ہوں گے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ جوڑا بنائیں گی اور اس کے اوپر کلپ لگائیں گی, وہ والی صورتحال نو. تو یہ جو شریف خواتین ہیں اگر یہ جوڑا بناتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل آپ بنا سکتی ہیں. جو کہتا ہے کہ یہ عورت کو جوڑا بنانا یہ منع ہے وہ شرعی دلیل لے کر آئے, اس پہ کون سی واضح طور پہ دلیل موجود ہے. اور اگر نہیں لا سکتے تو یہ اس طرح کے مسائل بتانا اور عورتوں کے لیے راہ اجازت کو تنگ کرنے کی کوشش کرنا, یہ شریعت پر بہتان, الزام اور افتراء ہے. آخرت میں جواب دہ ہوں گے. یاد رکھیں, بڑی ویسی پکچریں بنا دیں گے, اونٹ کا کوہان بنائیں گے, پھر عورت کا جوڑا بنا کے اس کے اندر دکھائیں گے کہ یوں بن گیا ہے, پھر وہ حدیث لکھ دیں گے. ارے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ حدیث اس کے بارے میں تھی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو شوق تو بہت زیادہ ہوتا ہے تبلیغ دین کرنے کا, لیکن دین حاصل کرنے کی مشقت برداشت کرنے کے لیے ان کا نفس بالکل تیار نہیں ہوتا. اس قسم کے نا تجربہ کار اور کم علم لوگ جب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی باطنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ جی ہم کچھ بھی جانتے ہو نہ جانتے ہو, اپنی واہ واہ ہونی چاہیے اور لوگ ہماری پوسٹ کو آگے سے آگے بھیجیں تو ہم فخر سے کہہ سکیں یہ میں نے بنائی تھی, اس خواہش نفس کی تسکین کے لیے دین پر افتراء کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے.